وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھیں۔ بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل ست کریم دوستو، عزیز ساتھیوں، آج کی میری اور آپ کی گفتگو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کے ایمان کو اللہ نے ہمارے لیے معیار قرار دیتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ مومن میں بھی ہوں، آپ بھی ہو نا مومن، کوئی شک ہے کیا؟ لیکن اللہ نے صحابہ کے ایمان کو آخر کس لیے معیار قرار دیا؟ بس اسی پر انشاءاللہ۔ اور دوسرا جو میں عرض کروں گا وہ ہے گستاخ صحابہ کو اللہ دنیا میں ہی سزا عطا فرماتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تمام جو میری گفتگو ہوگی وہ قرآن و سنت سے ہی ہوگی۔ بس دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما کے کہہ رہا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو پھر ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ دنیا والوں وہ کیسے مومن تھے، آج میرا تیرا بھی دعویٰ ہے کہ ہم مومن ہیں، لیکن اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار کس لیے بنایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں،
اللہ کے محبوب اپنے صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ اور سامنے میرے آقا کے سامعین اللہ کی جماعت صحابہ بیٹھی ہے۔ میرے آقا کی نظر ایک صحابی کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اس صحابی نے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ میرے آقا نے صحابی کے ہاتھ کو آگے بڑھانے کا حکم دیا۔ اللہ کے محبوب نے وہ سونے کی انگوٹھی اتار کر یوں مسجد نبوی کے سین میں وہ سونے کی انگوٹھی پھینک دی۔ اللہ اکبر، میرے صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ زار و قطار صحابی رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے اپنا خطاب جاری رکھا، لیکن اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زار و قطار روتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے اپنا خطاب مکمل کیا۔ اللہ کے محبوب منبر سے اٹھے، میرے آقا گھر تشریف لے گئے۔ دنیا والوں ایک ایک کر کے مسجد نبوی خالی ہونے لگی، لیکن وہ صحابی وہیں بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، زار و قطار روتے جا رہے ہیں۔ کسی نے قریب آ کے کہا بھیا جان وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، سونا ہے، مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں، لیکن عورت کے لیے اللہ نے سونا پہننے کی اجازت دی ہے۔ وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، وہ انگوٹھی تیری بیوی کے کام آ جائے گی۔ وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، وہ انگوٹھی تیری اماں کے کام آ جائے گی۔ وہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لے، وہ انگوٹھی تیری ہمشیرہ کے کام آئے گی۔ لیکن صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ آؤ میں تمہیں صحابہ کا ایمان بتانے لگا ہوں۔ صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زار و قطار روتے جا رہے ہیں۔ کہا وہ انگوٹھی اٹھا لو، تیرے گھر والوں کے کام آ جائے گی۔ لیکن آنسو کی برسات میں وہ صحابی کہنے لگے بھیا جان مجھے بھی پتہ چل گیا سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے اور عورت کے لیے سونا پہننا جائز ہے۔ یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ صحابی کہتے ہیں جو چیز وہ سونا ہی کیوں نہیں جسے میرے آقا نے پسند نہیں کیا، نہ میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، نہ اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ میں نہیں اونچے سبحان اللہ بولو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ آخر اللہ نے صحابہ کے ایمان کو معیار کس لیے بنایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، میرے آقا کی نظر مدینہ میں ایک بہت بڑی کوٹھی بنگلے مکان پہ پڑی۔ اللہ کے محبوب نے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ نا یہ کس کی کوٹھی ہے، بتاؤ نا یہ کس کا بنگلہ ہے، بتاؤ نا یہ کس کا مکان ہے۔ صحابہ بتاتے آمنہ کے لال آپ کے جو فلاں صحابی آقا یہ اس کی کوٹھی بنگلہ مکان ہے۔ اللہ کے محبوب کو وہ کوٹھی وہ بنگلہ وہ مکان میرے آقا کو پسند نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اس صحابی تک یہ بات پہنچی۔ آمنہ کے لال میرے گھر کی گلی میں تشریف لائے، بتایا بھیا جان آقا تیری کوٹھی تیرے بنگلے تیرے مکان کے قریب کھڑے رہ گئے، آقا تیری کوٹھی کو دیکھتے رہ گئے۔ صحابی پوچھے بھیا جان بتاؤ میرے آقا کو میری کوٹھی میرا بنگلہ میرا مکان پسند آیا؟ صحابہ نے جواب دیا بھیا جان آقا کو تیری کوٹھی تیرا بنگلہ تیرا مکان پسند نہیں آیا، اور دنیا
دنیا والوں اللہ نے اس لیے کہا میں تمہیں اعلان کر کے کہتا ہوں اگر ایمان لانا چاہتے ہو میرے محبوب کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا خدا کی قسم صحابی مسجد نبوی میں نہیں گئے آقا بتائیے آپ میرے گھر تشریف لائے تھے آقا آپ میرے مکان کو دیکھتے رہ گئے مجھے پتہ چلا گیا آپ کو میری کوٹھی پسند نہیں آئی آقا بتائیں کیا اس کا دروازہ غلط ہے آقا بتائیے کہ اس کی کھڑکیاں غلط ہے حکم کیجئے جو چیز آپ کو پسند نہیں میں آقا اسے ختم کروا دیتا ہوں نہیں یہ تھا میرے صحابہ کا ایمان اس لیے اللہ نے فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ اللہ کی قسم وہ صحابی مسجد نبوی میں نہیں گئے بلکہ میرے صحابی فوراً بازار پہنچے وہاں سے مزدور لے آئے ساری کوٹھی سارا مکان صحابی نے گرا دیا دلی ہوگی توڑی سبحان اللہ صحابی نے سارا مکان گرا دیا میرے آقا کچھ دنوں کے بعد دوبارہ جب اس گلی سے گزرے اللہ کے محبوب کو وہ مکان نظر نہیں آیا میرے آقا کو وہ کوٹھی وہ بنگلہ نظر نہیں آیا اللہ کے محبوب نے پوچھا میرے صحابہ مجھے وہ کوٹھی بنگلہ مکان نظر نہیں آتا صحابہ کہتے آمنہ کے لال آپ کو وہ کوٹھی بنگلہ پسند نہیں آیا صحابی نے وہ کوٹھی ہی گرا دی وہ بنگلہ ہی گرا دیا کہ جو مکان جو کوٹھی جو بنگلہ میرے آقا کو پسند نہیں میں اسے رکھ کے کیا کروں گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اسی لیے اللہ نے فرمایا ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے کے آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے اللہ کے محبوب نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ یہ 400 مہمان آئے کتنے اونچی بولو ہاں جی 400 تیری مغمدیہ مسجد اگر بھر جائے تو شاید 500 سے 600 کا مجمع ہو اللہ اکبر اتنے مہمان آقا نے فرمایا عمر یہ 400 مہمان آیا ہے جا تیرے گھر میں ان کی دعوت ہے اللہ اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا ہوں پریشان ہو گیا میں جب گھر سے آیا میں دیکھ کے آیا تھا میرے گھر میں تھوڑی سی کھجوریں پڑی تھی اللہ اکبر عمر کہتے ہیں میں 400 مہمانوں کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا آگے آگے عمر جا رہا ہے پیچھے پیچھے نبی کے مہمان جا رہے ہیں اونچی بولو سبحان اللہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں گھر پہنچا بیوی سے کہا تیاری کرے بیوی کہنے لگی کیسی تیاری کہا دروازے پہ 400 مہمان آیا ہوا ہے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا تھوڑی سی کھجوریں ہیں لیکن عمر کہتے ہیں میں مصطفیٰ سے یہ نہیں کہہ سکا معذرت بھی نہیں کر سکا آقا میرے گھر میں تو کچھ ہی کوئی نہیں آقا نے فرمایا یہ مہمان ہے انہیں کھانا کھلا عمر کہتے ہیں بس میں آ گیا اس یقین سے کہا مصطفیٰ نے انتظام بھی مصطفیٰ کا رب خود ہی کر ڈالے گا اونچی بولو سبحان اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں گھر آیا وہ کمرہ جہاں وہ تھوڑی سی کھجوریں پڑی تھی میں کمرے کو دھکا دیتا ہوں لیکن کمرہ کھلتا ہی نہیں ہے کہو سبحان اللہ اونچی بولو کھلتا ہی نہیں حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے زور سے ٹانگ ماری کمرہ جو ہی کھلا عمر کیا دیکھتے ہیں سارا کمرہ کھجوروں سے بھرا ہوا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اللہ کہتے ہیں ایسے ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ سبحان اللہ کو پھر شعر سناواں ماشاءاللہ میرے ساتھی استاد العلماء ولی کامل حضرت علامہ مولانا خدا بخش ربانی صاحب چوک سرور شہید والے
یہ وہ ہیں جنہوں نے میرے والد کو اولا بھی پڑھائی ہے، کہو سبحان اللہ۔ انہی کے بیٹے ہیں میرے ساتھی حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب، ان کے ماموں جان ہمارے عبدالغفار بھائی پنجاب ڈرنک کارنر والے، ان کے بڑے بھائی عبدالحق فوت ہو گئے، دعا فرمائے اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اونچی آمین کہتے۔ پھر کیا خوش قسمتی ہے، اللہ نے جمعے کے دن کی موت نصیب فرمائی، کہو سبحان اللہ، اونچی کہتے ہو سبحان اللہ کو دے۔ پھر شعر سناواں، اتنی سبحان اللہ نال مینوں شعر نہیں آتا، دنیا تانوں ویکھ رہی، اونچی بولو سبحان اللہ۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، اونچی بولو جنہیں محل لینا جنت ہے جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، تیرا بھی رب کی جنت میں محل تیار ہو جائے، صحابہ کی محبت کو بسا لے تو اپنے دل میں، صحابہ کی محبت کو بسا لے جب تو سانسوں میں، تو پھر ایمان سے سینہ، تو پھر ایمان سے سینہ تیرا سرشار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ بڑا پیارا شعر ایڈوانس سبحان اللہ کو، اتنی سبحان اللہ نے میں شعر نہیں سنا، بڑا کمال ہی شعر ہے، اور یہ حضور کی حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کہو سبحان اللہ۔ وَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس صحابی کے پیچھے چلو گے وہ تمہیں سیدھا جنت کا رستہ ہی دکھائے گا، کہو سبحان اللہ۔ صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے، صحابہ وہ ستارے گے، صحابہ وہ ستارے گے جو رب نے خود اتارے ہیں، آنکھوں نا سبحان اللہ۔ صحابہ وہ ستارے گے جو رب نے خود اتارے ہیں، زمین پر تاکہ، زمین پر تاکہ امت دین کی، زمین پر تاکہ امت دین کی پیروکار ہو جائے، صحابہ سے لگا یاری کہ بیڑا پار ہو جائے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، گولیاں اللہ اکبر، میرے صحابہ کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا لیکن میرے بلال کا ایمان نہیں ڈگمگایا، حضرت خبیب کی چمڑی ادھیڑ دی گئی لیکن میرے خبیب کا ایمان کمزور نہیں ہوا، حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے
ٹکڑے کر دیے۔ مکہ کے مشرک کہتے ہیں سمیہ اب بھی موقع ہے، محمد کا دامن چھوڑ دے۔ حضرت سمیہ دیکھ رہی ہے یہاں دائیں طرف نے گھوڑا ہے، اس گھوڑے کے پاؤں میں رسی باندھی ہوئی ہے، یہاں ایک رسی میرے پاؤں میں باندھ رکھی ہے، بائیں طرف بھی گھوڑا کھڑا ہے، اس کے پاؤں میں بھی رسی اور وہ رسی میرے پاؤں میں باندھی ہوئی ہے۔ اور مکہ کے مشرک کہہ رہے سمیہ محمد کا دامن چھوڑ دے، اللہ اکبر، دامن چھوڑ دے، نہیں چھوڑے گی یہ گھوڑے دونوں دڑا دیں گے، تیرے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ دنیا والوں مردوں کی بات میں کیا کروں، اور میرے نبی کی صحابیاں حضرت سمیہ کہتی ہیں میری جان جاتی ہے چلی جائے، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ اونچی بولو سبحان اللہ۔ یہاں تو عورت نے بھی دامن نہیں چھوڑا۔ اوئے ہوئے ہوئے سبحان اللہ۔ کو اور شعر سناواں؟ اوئے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے۔ مفتی عزیز رحمان صاحبہ کو سبحان اللہ ہیں توڑے چوک منڈے ہے کوئی ہو جائے خطیبہ کو سبحان اللہ، انہاں نو قدر نہیں ہے نا ساڑی۔ ہاں اوے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، اوے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، او تائیوں رب نے روتے بے کمال دیتے نے۔ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، او تائیوں رب نے روتے بے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریات قربان ہو گئے۔ ایک عورت چھوٹے سے بچے کو اٹھا کے لائیے، کہنے لگی یا رسول اللہ اس کو بھی میدان معاشر لے جاؤ۔ آج ان پہ دنیا انگلی اٹھاتی، جنہوں نے استنجے دا طریقہ نہیں آندہ وہ بھی صحابہ تے بھونک دے۔ اللہ اکبر، چھوٹا سا بچہ لے کے آئیے، کہنے لگی یا رسول اللہ اس بچے کو بھی لے جائے۔ تسی مردہ دی گل کر دیو جڑے میرے محبوب تے عورتہ ایمان لینے انہوں نے ایمان دے بھی کیا کہنے، کہو سبحان اللہ۔ عورت تو بڑی کمزور دل ہوتی ہے نا، بچے کو اٹھا کے لے یا رسول اللہ جی اسے بھی لے جائیں۔ حضور نے فرمایا ہو انہوں کی کرنے لے کے، انہیں کہا یا رسول اللہ میرا کوئی اور بچہ نہیں ہے، میرا خامد بھی میدان جہاد میں شہید ہو گیا، کہو سبحان اللہ۔ یہ میرا معصوم بچہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کی کروں گا، یہ تھے صحابہ۔ وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو نے کہا یا رسول اللہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جائے، مجھے بھی پتا یہ لڑ نہیں سکتا لیکن یا رسول اللہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، جب دشمن آپ پہ تیر چلائے گا میرے بچے کو سامنے کیجئے گا، تیر اسے لگ جائے آپ کی جان بچ جائے، میری زندگی کا حق ادا ہو جائے گا۔ اے تھے صحابہ۔ انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، او تائیوں رب نے روتے بے کمال دیتے نے۔ آقا دے اشاریات قربان ہو گئے، آقا دے اشاریات قربان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے، انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے۔ گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے، او گھر بار نالے بیوی بال دیتے نے، او تائیوں رب نے روتے بے ہو جی بولو۔ تسی بھی کوئی کمال کر لو، انہوں نے جانا دیتی ہیں تسی آواز ہی اونچی کر لو، نہیں دے اونچی بولو سبحان اللہ۔ صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار بنایا، پھر ایسی جماعت جن کا ایمان اللہ نے خود مزین کیا ان کے سینوں میں، وقت نہیں تو میں تفصیل کرتا، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز چن چن کے عطا فرمائی، شہر عطا کیا سارے شہروں سے اعلیٰ، میرے آقا کو مدینہ جہاں دفن ہونا تھا مدینہ عطا کیا، مدینہ سارے شہروں سے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو ماں دی وہ بھی چن کے دی، ساری ماؤں سے اسے اعلیٰ بنایا، باپ بھی میرے اللہ نے خود چنا اپنے محبوب کا، قبیلہ بھی میرے اللہ نے خود چنا اپنے محبوب کا، اللہ اکبر، شہر ولادت کی جگہ بھی میرے اللہ نے خود چنی ہے، بیٹیاں بھی میرے رب نے خود چنی، قبلہ بھی اپنے محبوب کے لیے میرے رب نے خود منتخب فرمایا، اسی طرح میرے رب نے صحابہ کو بھی
خود منتخب کیا، کہو سبحان اللہ۔ پھر ایسی جماعت ہے جسے میرا رب خود منتخب فرما کے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ویسے ایمان لاؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ دنیا والوں اگر کوئی اس پہ انگلی اٹھائے، اگر کوئی اس پہ بہتان لگائے، اگر کوئی اس پہ الزام لگائے، آؤ میں تمہیں مسلم شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، میں تمہیں مسلم شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، یہ تمہارے سامنے عشرہ مبشرہ کے نام سامنے لکھے ہوئے ہیں، اس میں ایک نام سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں نظر آ رہا ہوگا۔ سعید بن زید عشرہ مبشرہ صحابی ہے، ایک عورت نے صحابی پہ بہتان لگا دیا اور الزام لگاتے ہوئے عدالت میں کہتی ہے گورنر سے آ کر اللہ اکبر، کہتی کیا ہے کہ اس نے میری زمین پہ قبضہ کیا ہے، اس نے میری جائیداد پہ قبضہ کیا ہے، سعید بن زید نے میری زمین پہ ناجائز قبضہ کیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے صحابی پہ بہتان لگا دیا، اور یہ تو سعید ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سعید عدالت میں آئے ہیں، یوں آسمان کی طرف دیکھا میرے آقا کے صحابی نے، اور یہ وہ صحابی جنہیں مصطفیٰ نے اپنی زبان سے جنت کی بشارت دی ہے، جسے آقا نے اعلان کر کے فرمایا دنیا والوں یہ جو بدر کے میدان میں شریک ہے، آج تو بعد ایک گناہ بھی کرن گناہ لکھیا نہیں جانا۔ سعید بن زید نے بددعا دے دی۔ اللہ اکبر، صحابہ کا گستاخ دنیا میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ سعید بن زید یوں آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتے ہیں مولا میں تیرے محبوب کا صحابی ہوں، تیرے محبوب نے مجھے زبان سے جنت کی بشارت دی، مولا تو جانتا ہے میں نے بدر احد حنین تمام غزوات میں شرکت کی، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میں نے تیرے محبوب کا تحفظ کیا، تیرے محبوب کی عزت کے لیے میدان میں آیا، مولا آر یہ دنیا کے سامنے عورت مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے، اللہ اکبر، مولا آر یہ دنیا کے سامنے مجھے ذلیل کرنا چاہتی ہے۔ پھر بددعا دی سعید بن زید نے، مولا اسے اندھا کر دے، مولا اسے قبر بھی نصیب نہ کرنا، جس نے تیرے محبوب کے صحابی پہ بہتان لگایا، جس نے تیرے محبوب کے صحابی کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ دنیا والوں مسلم شریف کی حدیث ہے، دنیا نے منظر دیکھا، وہی عورت آنکھوں سے لبینہ ہو گئی، گھر کے دیواروں پہ ہاتھ پھیر پھیر کے چلا کرتی تھی، ایک دن گھر سے باہر نکلی ہے، اللہ اکبر، دنیا نے بڑا ڈھونڈا لیکن اس کی میت نہیں ملی، بڑا ڈھونڈا، بڑا ڈھونڈا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کے گستاخ کو اللہ دنیا میں ہی ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ یہ تے سعید ہے، صرف عشرہ مبشرہ ہے تے جڑا ابو بکر عشرہ مبشرہ دا امام ہے، اونچی بولو سبحان اللہ، ہائے ہائے سبحان اللہ کو پھر شعر سناواں، اتنی سبحان اللہ نال شعر نہیں آتا، اونچی بولو سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، یہ تو پھر ابو بکر کے کیا کہنے ہیں، یہ دے وچ ہے ہی کون، یا کو سبحان اللہ۔ نبی کے صحابہ آ گیا یاد، آکھو سبحان اللہ، یہ پھر بھول رہے ہیں میں نے جو سبحان اللہ توڑی۔ نبی کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار بتا تیری کیا بات ہے، نبی کے صحابہ سبھی محترم ہیں، یار غار نبی تیری کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، سعید بن زید کی بددعا اس عورت کو لگی ہے۔ آؤ میں تمہیں پھر بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں، مطلب کیا سمجھانا کیا چاہتا ہوں، گستاخ صحابہ کو اللہ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے، اللہ دنیا میں سزا دیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں، اللہ اکبر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، ایک کوفے سے آیا ہوا لعنتی حضرت ابن خطاب کی مجلس میں آیا،
اور آ کر عمر سے کہنے لگا یہ جو آپ نے گورنر ہمارے پاس سعد بھیجا ہے، اللہ اکبر، یہ ہمیں جہاد کے لیے بھیج دیتا ہے، خود گھر میں بیٹھا رہتا ہے، جہاد میں شرکت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا بہتان نبی کے صحابی پر کہنے لگا اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں۔ یہ تو کوئی شان اللہ پہ نا پھر دنیا ایک کم کر دی ہے، چکر چ پہن دی۔ کوفی تو پھر ہوتا ہی منافق ہے، منافق جیڑا نا اللہ بچاوے دے کرو، اچھی آمین کہہ دو۔ ہاں وہ بڑے بڑے بندیاں تے بہتان لا دیندے، ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ اکبر۔ سعد بن ابی وقاص اسے کہہ رہا ہے اس کی نماز ٹھیک نہیں جس نے ساری نمازیں مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی ہیں۔ اللہ کو پتہ چلیا اودوں بھی کوفی صحابہ والی نماز نہیں مندے سی تھے، اج بھی نہیں مندے۔ آکو سبحان اللہ، جنہیں سمجھا یہ ہوتے بولے سبحان اللہ۔ ہم پہلے بھی صحابہ والی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اچھی بولو، کون ڈھیلے نہیں بولنا۔ نماز کون سی پڑھتے ہو؟ قرآن کون سا پڑھتے ہو؟ زکوٰۃ کون سی دیتے ہو؟ نوافل کون سے ادا کرتے ہو؟ فجر کی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ زور کی اچھی بولو، زور کی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ عصر کی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ مغرب کی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ عشاء کی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اور مرنا بھی کس طرح چاہتے ہو؟ جنت بھی کون سی چاہتے ہو؟ جی بولو، صحابہ والی جنت چاہیے۔ آخو سبحان اللہ۔ یہ تے میں سارے صحابہ بیٹھے ہون تے حضور درمیانے بیٹھے ہون تے پھر مصطفیٰ دی زبان تو قرآن دی تلاوت جاری۔ آخو سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص پہ تہمت لگا دی، انصاف بھی نہیں کرتا، بہتان لگا رہا ہے نبی کے صحابی پہ۔ نبی کے صحابی پہ بہتان لگانے والے کو دنیا میں سزا ملتی ہے۔ دیکھنا پھر سعد بن ابی وقاص پہ پہلا بہتان، یہ جہاد میں شریک نہیں ہوتا، ہمیں بھیج دیتا ہے۔ دوسرا بہتان، انصاف بھی نہیں کرتا۔ تیسرا بہتان، اس کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص تک یہ بات پہنچ گئی، حضرت سعد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار حضرت سعد نے رونا شروع کیا۔ آیا شمال کی طرف دیکھ کے کہتے مولا میں تیرے محبوب کا صحابی ہوں، تو جانتا ہے صحابی بندہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا، رب کے فضل سے صحابی بنتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے ایک من ایمان لانے والا، عقیدہ توحید پہ بھی اس کا ایمان ہے، اس کا ختم نبوت پہ بھی ایمان، نماز روزہ زکوٰۃ حج پورا کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ایک دن اپنے بچوں سے کہنے لگا دیکھو میں نے کلمہ پڑھا، ایمان لایا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں مدینے میں جا کے مصطفیٰ کا دیدار کر آؤں۔ اللہ اکبر۔ اس نے سفر شروع کیا، پیدل سفر کرتے کرتے مدینہ مسجد نبوی میں آیا۔ اللہ اکبر۔ جب مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا ہے، آگے ایک صحابی کھڑے، بخاری شریف کی روایت ہے، نام جس کا یاد رکھنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام ہے۔ عبادہ بن صامت دروازے پہ کھڑے ہیں، یہ نوجوان آ کے کہنے لگا عبادہ بن صامت سے بھیا جان میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں ایمان لایا ہوں، کلمہ پڑھا ہے، اب میرے دل نے چاہا میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں تاکہ میں صحابی بن جاؤں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبادہ بن صامت سے پوچھنے لگا بتاؤ آقا مسجد نبوی میں حضرت عبادہ کی آنکھوں سے آنسو جاری، بتاؤ نا کیا آقا حضرت عائشہ کے گھر میں عبادہ بن صامت کی چیخیں نکل گئی، بتاؤ میں خود دعا کرو کہ میں یہ روایت پڑھ سکوں۔ واللہ اکبر۔ وہ بھیا کہنے لگا عبادہ بن صامت سے بتاؤ کہ آقا احد کے میدان میں گئے، عبادہ کی چیخیں نکل گئی، بتاؤ آقا کئی پردیس میں عبادہ بن صامت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زار و قطار روتے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ عبادہ بن صامت کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کہ وہ کہنے لگا شخص ہے بتانا روتا کس لیے، میں نے تجھ سے آقا کا پوچھا ہے، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں رک دے۔ چیخیں نکل گئی عبادہ بن صامت کی۔ عبادہ بن صامت کہنے لگے بھیا آقا نہ ایسا کے گھر ہے، آقا نہ مسجد نبوی میں،
ہیں آقا نہ کہیں پردیس میں گئے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا بتا پھر مصطفیٰ کہاں ہے؟ عبادہ کی چیخیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کہنے لگے بھیا ایک ہفتہ پہلے آقا کا انتقال ہو گیا، آقا کی روح پرواز ہو گئی، مصطفیٰ دنیا چھوڑ کے جا چکے ہیں، آقا اب ہمارے درمیان موجود ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب ایسی جگہ گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اس شخص کی چیخیں نکل گئی آسمان کی طرف، کہتا ہے مولا قسمت میری، میں تو صحابی بننے آیا تھا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابی بندہ اپنی محنت سے نہیں بنتا، بندہ اپنی مرضی سے نہیں بنتا، بندہ نماز روزے زکوٰۃ حج قرآن کی تلاوت اشراق چاش نوافل پڑھ کے صحابی نہیں بنتا، بلکہ صحابی بندہ رب کے فضل سے بنتا ہے۔ تو سعد بن نبی وقاص آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کہتے ہیں مولا تو جانتا ہے میں تیرے محبوب کا صحابی ہوں، اس نے مجھ پہ کتنی بڑی تہمت لگائی۔ حضرت سعد بن نبی وقاص کی زبان سے بد دعا نکل گئی۔ اللہ اکبر، صحابی پہ بہتان لگانے والے کا اب حشر دیکھنا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر، سعد بن نبی وقاص کی زبان سے بد دعا کیا نکلی؟ مولا اللہ اکبر، اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، اسے دنیا میں فقر کی زندگی دے، یہ دنیا کے سامنے بھیک مانگتا پھرے، ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ اللہ اکبر، دنیا نے وہ منظر دیکھا، اللہ نے اسے عمر لمبی دے دی، اتنی عمر کے آنکھوں کے یہ بال اس کی آنکھوں پہ آ گئے، یوں آنکھوں سے وہ بال اٹھا کے دیکھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں در در پہ بھیک مانگا کرتا تھا، گلیوں میں بھیک مانگتا نظر آتا تھا، دنیا اسے دھکے دیتی نہیں۔ اللہ اکبر، صحابہ دیکھ کے کہا کرتے تھے اسے صحابی رسول کی بد دعا لگی ہے، اور وہ خود رو کے کہا کرتا تھا مجھے سعد کی بد دعا نے ہلاک کر دیا۔ دنیا والوں جو گستاخ صحابہ ہے، اللہ اکبر، اسے سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ گستاخ صحابہ کو دنیا میں سزا کس لیے ملتی ہے؟ اس لیے کہ آقا نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ یہ صحابہ میری وہ جماعت ہے جو ان سے پیار کرتا ہے، یوں سمجھ لے وہ میں محمد سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ میں محمد سے بولو بولو بغض رکھے گا، اور جو صحابہ سے بغض رکھے اس نے مصطفیٰ کا دل دکھایا، جس نے مصطفیٰ کا دل دکھایا اس نے میرے رب کا بولو دل دکھایا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میں نے یہ بات ایسے نہیں کہہ دی، میں دلیل دینے لگا ہوں۔ آخری بات، آج میں گاڑی 10 منٹ 6-7 منٹ آگے کی تھی، پھر بھی ٹائم ہوتے ہو گیا کو سبحان اللہ او جی کہہ دیو۔ بس سمجھ نہیں آتی جب انسان بیٹھتا ہے، میرے سامنے پتہ نہیں کتنا ذخیرہ کھلا ہے لیکن وقت ہی کوئی نہیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ کا دل دکھائے وہ کس کا دل دکھاتا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ بولو بولو کس کا؟ مصطفیٰ کا۔ اور جو مصطفیٰ کا دل دکھائے وہ کس کا دل دکھاتا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے، دنیا ہی آخرت میں اللہ نے اس کو لعنتی بنا دیا ہے۔ کیسے میں نے یہ بات کہی ہے؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں میں آپس میں کسی بات پہ چپ کلس ہو گئی، آپس میں اونچ نیچ ہو گئی۔ اللہ اکبر، اونچ نیچ ہوئی، لڑائی ہوئی، آپس میں تھوڑی بات اوپر نیچے ہوگی، عمر بھی غصے ہو گئے، ابو بکر صدیق بھی ناراض ہو گئے۔ ابو بکر اپنے گھر، عمر اپنے گھر، پھر ابو بکر تو پھر ابو بکر ہے، کہو سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ جڑا اچھی بولے اللہ خشر ابو بکر صدیق نال فرما دے، جڑا اس تو اچھی بولے اللہ ابو بکر دا دیدار ہی نصیب فرما دے۔ ہائے ہائے ہائے، ابو بکر صدیق گھر میں بیٹھے ہیں، سوچنے لگے یار ابو بکر کوئی بات نہیں، عمر کی غلطی تھی، چل جا ابو بکر عمر سے معافی مانگ لے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر اٹھے حضرت عمر کے دروازے، پھر آگے عمر بھی تو غصے والے ہیں نا، کوئی جلالی بھی تو ہوتا نا، جی میں آنکھوں سبحان اللہ، وہ میری آواز اچھی ہے، لوگ بڑا ڈر دین میرے کو بھی پتہ نہیں استاد ہونے لڑ پہنچی، وہ میری آواز ہی میں تو بڑے پیار نہ تو گل کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ بہرحال حضرت عمر کے دروازے پہ ابو بکر صدیق دستک دی، حضرت عمر ہے، ابو بکر کہنے لگے یار عمر
چھوڑ یار کی کرنا ناراضگیاں نو لے کے تو جانا جہان چھڑ گیا کو سبحان اللہ چل یار صلح کر لینے لیکن عمر تو پھر جلال میں تھے غصے میں تھے حضرت عمر نے دروازہ باندھ کے اندر چلے گئے ہائے ہائے سوچنا پھر ابو بکر کے دل پہ کیا گزری میرے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور یوں آنکھوں میں آنسو ہیں چادر ایسے اوپر اٹھائی ہوئی جب ابو بکر صدیق کسی پریشانی میں ہوتے نا اپنی چادر کو ایسے اوپر اٹھا لے ہائے ہائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا حضور سمجھ گئے میرا ابو بکر پریشان ہے چادر جو اس نے پکڑی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر ہے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا بات سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری عمر سے ایسے بات چیت ہو گئی میں اس کے دروازے پہ معافی مانگنے گیا ہوں اس نے مجھے معافی نہیں کیا اللہ اکبر بس یہ ابو بکر بھی مسجد نبوی میں پہنچے عمر بھی گھر سے نکلے اور یار تو کی کیتا ابو بکر نہ دروازے تے آیا انہوں تو لٹا دیتا عمر بھی ابو بکر کے گھر گئے بھی ابو بکر ہیں انہوں نے کہا نہیں وہ مسجد نبوی میں ہوں گے حضرت عمر دوڑتے ہوئے مسجد نبوی میں چل یار ابو بکر نو سینے نہ لائی جب مسجد نبوی میں آئے دنیا والو میرے آقا نے جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اور غصے میں میرے آقا ممبر پہ کھڑے ہوئے حضور ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ جو ہی کھڑے ہوتے ہوئے ابو بکر نے دیکھا پیچھے دیکھا عمر آ رہے ہیں دنیا والو خدا کی قسم ابو بکر تو پھر جانتا تھا نا کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں کس لیے کھڑے ہو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق دنیا والو یوں بیٹھے اور یہ گھٹنوں کے بل میرا ابو بکر یوں کھڑے ہو کے حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ حضور کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آنسو کی برسات میں کہنے لگے یا رسول اللہ عمر کو کچھ نہ کہنا عمر کو کچھ نہ کہنا میرے حضور کھڑے ہوئے آنکھوں میں آنسو جاری سرکار دو عالم اور ابو بکر ایسے ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ عمر سے کچھ نہ کہنا عمر سے کچھ نہ کہنا اللہ اکبر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گئے مجھے پتھر مارے گئے میری بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی میرے جسم پہ گندی اوجری پھینکی گئی مجھے جادوگر کہا گیا مجھے ساحر کہا گیا مجھے کاذب کہا گیا دنیا والوں میرے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا 3 سال مجھے قید میں رکھا گیا لیکن دنیا والوں جب سارے مجھے کاذب کہہ رہے تھے ابو بکر مجھے سچا کہہ رہا تھا جب سارے مجھے جھٹلا رہے تھے ابو بکر میری تصدیق کر رہا تھا جب سارے مجھ سے بائیکاٹ کر رہے تھے ابو بکر اپنا مال مجھ پہ قربان کر رہا تھا جب سارے میرے قتل کرنے پہ آئے ہوئے تھے پورا مکہ مجھے قتل کرنے کے لیے میرے گھر کا محاصرہ کر رہا تھا ابو بکر وہ ہے جو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مجھے بحفاظت مدینہ والا تم تک پہنچایا ہے مجھے ابو بکر کے متعلق کیوں تکلیف دیتے ہو مجھے ابو بکر کے متعلق کیوں ستاتے ہو مجھے ابو بکر کے متعلق کیوں پریشان کرتے ہو اگر تم ابو بکر کو دیکھتے ہو خدا کا واسطہ اب میں محمد نو ویکھ لو تسی میرے واسطے ابو بکر نو معاف نہیں کر سکتے ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھو وہ عمر جس کے متعلق حضور کہہ دیں لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا اگر وہ ابو بکر کا دل تھوڑا سا دکھا دے تو آقا سے برداشت نہیں ہوا حضور کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اور مجھے عمر ابو بکر کے متعلق معاف کیوں نہیں کر دیتے اور تسی ابو بکر نو نہ ویکھو اور میں محمد نو ہی ویکھ لو آکھو نا سبحان اچھی بولو سبحان اللہ میں محمد کو دیکھ لو میری وجہ تو شرم کھا لو یہ بات حضور نے 1400 صدیاں پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے کہیں خدا کی قسم دنیا والوں وہ منن والے لوگ سی گستاخ نہیں تھے صحابہ کے گستاخ نہیں تھے وہ ابو بکر کے صحابہ کہتے ہیں اس کے بعد کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ابو بکر کے سامنے کبھی گفتگو بھی کرے کہو سبحان اللہ تو گستاخ رسول کو اللہ دنیا میں ہی سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی ایک اعلان سماعت فرما لیں انشاءاللہ بروز اتوار دن 3:30 بجے جامع مسجد ہسپتال والی حافظ انور صاحب کے جو زیر سایہ چل رہی ہے نئی جو مسجد بنی ہے پرانے ہسپتال میں وہاں انشاءاللہ ولی کامل
شیخ المشائخ استاذ العلماء حضرت پیر حبیب اللہ نقشبندی صاحب دامہ اقبالہ اپنا خطاب انشاءاللہ فرمائیں گے۔ تمام دوست 3:30 بجے وہاں پہنچ جائیں، عصر کی نماز لیٹ ہوگی۔ یہ پروگرام انشاءاللہ درس قرآن کا 3:30 بجے شروع ہوگا۔ اور دوسرا اعلان آپ کو میں نے پچھلے جمعے بھی اعلان کیا ہے، انشاءاللہ آنے والا جمعہ استاذ العلماء میرے استاذی المکرم استاذ المناظرین ولی کامل اور ولی کا بیٹا ولی ہے، کہو سبحان اللہ، اسی چہرہ دیکھو گے تو لطف آئے گا، اونچی کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا عبد الغفار تونسوی صاحب دامہ اقبالہ انشاءاللہ آنے والا یہ جو جمعہ ہے، میں بھی یہی ہوں گا انشاءاللہ، آنے والا جمعہ حضرت علامہ عبد الغفار تونسوی صاحب دامہ اقبالہ پڑھائیں گے۔ 12 بجے فکس ان کا بیان شروع ہوگا، مدلل بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تمام احباب تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ ایسی علمی شخصیت بہت کم آتی ہے، یہ اس مرد قلندر کا بیٹا ہے جس نے دنیا رافضیت کو نتھ ڈالی، آخو سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ علامہ مولانا عبد الغفار تونسوی صاحب دامہ اقبالہ پڑھائیں گے۔ پچھلے جمعہ بھی میں نے اعلان کیا، آپ دوسرے دوستوں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری دینے کی یہ جو ہمیں شرف عطا فرمایا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو باتیں ہم نے صحابہ کے محبت میں، ابو بکر و عمر اور آقا کی محبت میں کہی ہیں، اللہ اس باتوں کی برکت سے ہمارے لیے جنت میں محل بنا دے، اونچی آمین کہہ دیں زندگی۔ اور انشاءاللہ 5:30 بجے 357 چک DDA میں ہمارے بھائی عبدالحق صاحب، مولانا غلام رسول صاحب کے بیٹے عبدالغفار صاحب، پنجاب ڈرنک کارنر والے عبدالجبار، ان کے بڑے بھائی عبدالحق، انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ ہے، دعا بھی انشاءاللہ نماز کے بعد مانگیں گے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اونچی آمین کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ المبین۔